کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو؟ کا یہ بھی مسئلہ ہے، کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کا گل بات سن لے۔ تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں، آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔ تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں، میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے، یہ کونی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشان۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشان۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر، میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی، تو یہ جگہ، یہ یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسے اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے، ایسی لائٹ نکلتی۔ یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں، اور ایسے گول سے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں، گولائی میں اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا ہے، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو آپ یوں ہو جاتے، آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے، بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے، انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں، مجھے ادھر سے مولانا صاحب مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتا، اب یوں کرتا، فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا اتنا نہیں کرتے، پورا یوں کرتے، فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی، موبائل ہاتھ میں اور بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو، توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا جی آپ سے بات کریں تو آپ جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بولتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ جب تک وہ بولتا رہتا آپ سے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ
سائڈ انگوٹھا، رائٹ سائڈ ہاتھ، یہ آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کی باڈی ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی۔ روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ، ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطى أزج أقرن أكهل أحور ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار۔ کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے، ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا، بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، اور دھڑ دھڑ ایسے ہنس دھڑ 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 دھڑ، ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ، خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا، کسی کا بھی پیٹ نکلا ہو، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا۔ بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے۔ میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سب تلقص سیدھا قد، ازج الحواجب بھمیں بڑی گول، من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے، واسع الجبین ماتھا کشادہ، یطلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح کا چہرہ چمکتا، عظیم الہامہ سر بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے، ان فرقت عقیقت و فرق والا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا۔ اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی، ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اتنا بڑا مجمع آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لیں، اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے چلو سارے ہی معاف کر دو۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو، لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے، ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا۔ لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تلوار چلا میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ رہا ہوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑ، اللہ کے واسطے، کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دیں،
سونے سے پہلے پہلے قضا دے دینا. اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے. چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، یہ نہ کرو. چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی. کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما درہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں. میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو. ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے. تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام. تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے. اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے نے کھسکا کے لائے. تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا. تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے. یہاں رہتے ہو، صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ. ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے، جھوٹ مت کرو، مت کرو. مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے. 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے. من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا. جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا. جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے. تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو. شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، تو اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو. ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا. اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو. یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے. یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں. تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو. اللہ تمہیں اپنے، یہ تمہارا صدقہ بنے گا. زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا. اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں. ان کو صدقات دو، نفلی صدقات. ان کو جتنا دے سکتے ہو دو. یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے. مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے. تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو. تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو. اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں. آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو. تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے. حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے. اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے. یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت. سچ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا. حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے. آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز رکھی جائے.
پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے